2000 قبل مسیح کی بات ہے کہ جب اللہ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو توانائی، مضبوطی اور طاقت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت کے حامل تھے، مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت و آسائش انہیں میسر تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا، اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں زمین پر خوب پھیلایا۔ قوم عاد سے متعلق تفصیل سوائے قرآن کریم کے کسی اور تہذیب یا پھر مذہب میں نہیں ملتی، اس لیے اس قوم کی حالت کا نقشہ یا قرآن کریم کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان اثریات کے ذریعے جو محققین علم الآثار نے ان کے بارے میں حاصل کی ہیں۔ پہلا ذریعہ چونکہ قطعی اور یقینی ہے، اس لیے اس کے بیان کردہ حقائق کو بھی بلا شبہ قطعیت حاصل ہے، جبکہ دوسرا ذریعہ تخمینی اور قیاسی ہے۔ قوم عاد کا ذکر قرآن کریم کی 9 سورتوں میں کیا گیا ہے: سورہ الاعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ مومنین، سورہ فصلت، سورہ سجدہ، سورہ احقاف، سورہ زاریات، سورہ قمر، سورہ حاقہ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا، چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بعض کتب میں اس شخص کا شجرہ نسب یوں بیان کیا ہے کہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ ناظرین، بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ ایک اندازے کے مطابق 65 لاکھ مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے 1000 فٹ اونچے پہاڑی ٹیلے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں قوم عاد کو عبرت کا نشان بنایا گیا۔ ناظرین، شداد کی جنت کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اور اس کا ذکر متعدد بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا، جیسا کہ ان کے شجرہ نسب میں بیان کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ عاد مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ قوم عاد اپنی تعمیرات میں ستونوں کا خصوصی اہمیت دیتی تھی، اور دنیا میں ستونوں پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ اسی طرح اس قوم نے جب معیار اور جس انداز کے تعمیرات کی، ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں نہیں کی گئی تھیں۔ اسی لیے یہ جگہ شداد کی جنت الارضی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔ ناظرین، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد نے بنائی تھی، اور اسی کی صفت ذات العماد ہے کہ وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے ستونوں پر قائم ہوئی اور سونے چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی گئی، تاکہ لوگ آخرت کے جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنی رسائی مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا، تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر آئے گئے ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب عاد کے بیٹے شداد نے جنت کے نام اور خصوصیات سے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کے کسی صحرا میں تعمیرات کا کام شروع کر دیا، اور مسلسل 300 برس کی شب و روز محنت کے بعد جب دنیا میں ایک بہت خوبصورت جنت بنائی جس میں شاندار محلات بھی تعمیر کیے گئے اور نہریں، آبشاریں بھی۔ شداد کی عمر 900 برس ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقررہ پر وہ عظیم جمع غفیر کے ساتھ اپنی جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے عالی شان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا تو رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا۔
یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، طوفان نوح کے بعد قوم عاد وہ پہلی قوم تھی جس نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کی۔ بہت سی کتابوں میں ان کے بتوں کے مختلف نام موجود ہیں، جس میں سے صدا، سمود، واہرہ کچھ ایسے نام ہیں جو بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ ناظرین، قوم عاد پر حضرت ہود کو نازل فرمایا گیا۔ حضرت ہود مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے رہے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے رہے، کبھی طوفان نوح کے ہول و ناگیوں کا ذکر فرماتے رہے، لیکن یہ غرور و تکبر میں اندھے بہرے بنے ہوئے تھے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جد و جہد کی، لیکن قوم عاد کے لوگ اس کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے کہ جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدلنے لگی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گیا، پوری قوم خوش سالی کا شکار ہو کر بدحال و پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک چلتا رہا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوم کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تو بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے اور ان کی مشکل رفع ہو جاتی، یعنی کہ کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما کے مالک ایک ہی لافانی قوت ہے۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس تیز ترین آندھی نے قوم عاد کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا، غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے حزیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی۔ چنانچہ یہ عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ بنی نوع انسان اور خاص طور پر امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو طاقت، قوت، مال و دولت، شان و شوکت ہر چیز سے نوازا، لیکن اس نے اپنے نبی کی اور اپنے خدا کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اس سے یہ سب کچھ چھین لیا گیا اور اس کے اوپر عذاب نازل کیا گیا۔ ہمیں بھی اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنے ادوار کا اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کسی نہ کسی عمل سے ہم اپنے نبی کی یا پھر ہم اپنے خدا کی، ہم اپنے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، اور کیا اس کا انجام کسی عذاب کی صورت میں تو نہیں ملے گا۔